امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا قبر میں نیک لوگوں کو بھی قبر کی مٹی کھائے گی؟ اگر کھائے گی تو کیا ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیجیے، کاروبار کے لیے بھی۔ بعض اقسام ایسی ہیں کہ جن میں قبر کی مٹی نہیں کھائی، جن میں سب سے زبردست قسم تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، شہداء، اولیاء کرام، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، جوانی میں عبادت کرنے والے وغیرہ، یہ اقسام ہے کہ جن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ ویسے جنرل پبلک جو ہوگی اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، لاش بھی پھٹے گی اور یہ سب ہوگا، لیکن اس میں تکلیف نہیں ہوگی، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف صرف عذاب میں ہوتی ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ انڈرسٹوڈ، اگر ویسے عقلی طور سے سوچے کہ اگر یہ سڑنے گلنے کا نظام نہ ہوتا تو انسان جانوروں سے زمین بھری پڑی ہوتی، ہمیں کوئی جگہ ہی نہ ملتی، اور انسانوں کے لیے پھر قبر یہ ساری مطلب زمینیں بھر جاتی کچھ۔ دوبارہ اللہ پاک نے جو نظام رکھا ہے وہ اس کی حکمتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ روزے کی حالت میں خواتین ناک اور کان چھندوا سکتی ہے؟ اسے چھدوانے میں کوئی حرج نہیں، ناک کان روزے کی حالت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سنی مذاکرے میں بھی آپ سے کچھ سوالات سوشل میڈیا وغیرہ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ بھی کرنے ہیں۔ یہ ابرار حسین کہتے ہیں، اگر کوئی شخص ہمارا مقروض ہے اور ہم زکوٰۃ کی مد میں اس کا یہ قرض معاف کر دیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا جبکہ وہ شخص مستحق بھی ہو؟ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اتنی رقم دے دیں جس سے اب وہ اس کا مالک ہو جائے، اب اس رقم میں سے وہ بے شک وہ بطور ادائیگی یہ قرض آپ کو لوٹا دے، میرے مالک بنانا شرط ہے، نہ لوٹائے تو نہیں تو اس کی مرضی ہے۔ اچھا مقروض، تو مقروض کو تو اس نے رقم دی تو ہے اس کے قبضے میں آ گئی، اب زکوٰۃ کی رقم میں حقدار ہے، قبضے میں آ گئی، اب وہ اسی رقم کو بطور ادائیگی ہے قرض لوٹا دے تو لے تو سکے گا نا، لے تو لیا اس نے، اگر وہ نہ لوٹائے رکھ لی کہ نہیں وہ جو بھی صورت حال ہو، یعنی کیونکہ اب اس پر تو لازم ہے نا دینا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم عام کسی شخص کو دے دیں زکوٰۃ کی رقم، ایک شرعی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم اس سے مانگ نہیں سکتے، لیکن یہاں جس کو دے رہے ہیں وہ مقروض ہے تو اس پر تو ویسے ہی لازم ہے کہ وہ ہماری رقم کو لوٹائے گا۔ اب جو ہم نے اسے رقم دی تو چونکہ اب اس کے پاس رقم بھی موجود ہے تو اب جو بھی قانونی کارروائی یا جو بھی وہ طریقہ مطالبہ کار کر ہو سکتا سکتا ہے کہ بالکل بھائی آپ کے پاس رقم ہے، میرا قرضہ واپس کرو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شکیل علی کہتے ہیں، رزق میں خیر و برکت کا کوئی آسان وظیفہ بتا دیں۔ توکل، آسان، جتنا اللہ نے دیا اس پر بندہ راضی رہے، قناعت، سر قناعت، تو صبر آ جائے گا اگر قناعت مل گئی تو، اور اگر قناعت نہیں ملی تو ڈھیر سارا مال بھی ہے نا اس میں سکون نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا اس کو روزی بھی وہی عطا کرتا ہے، تاہم یہ کہ اگر کوئی تنگ دستی کی صورت ہے تو اس کا اب ظاہر ہے کہ آسان تو اللہ کا نام لیتے بھی بعضوں کو بھاری پڑتا ہوگا، نصیب کی بات ہے، تو بالکل آسان تو ہر وظیفہ نہیں ہوتا، اس میں کہ جو مؤثر زیادہ ہوں تو اس میں یا مسبب الاسباب، یہ اعلیٰ حضرت کا بیان کرتا ہے، یہ عشاء کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر 500 بار پڑھے یا مسبب الاسباب، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو یہ انشاءاللہ آپ کی روزی کھول دے گا۔ اگر یہ کھول دینا یہ محاورہ ہے، حقیقت میں تو روزی بند اس کی ہوتی ہے جو قبرستان میں قبر کے اندر ہوتے ہیں،
बाकी तो जो जिंदा है सांस ले रहा है तो रोजी उसकी बंद नहीं है, ये भी तो जिंदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं शबीर बात कर रहा हूँ वाकंड से। तो आज सारी को मैं नहीं उठाऊं तो मैंने अभी तक रोजा रखा हुआ है, इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? सहरी सुन्नत है, करनी चाहिए। अब रह गई तब भी रोजा तो फर्ज रोजा तो रखना ही होगा, और आपने बिल्कुल सही किया, रोजा रख लिया तो। और सहरी ना करने से अगर जानबूझकर भी किसी ने सहरी नहीं की तब भी रोजा हो गया कि सहरी रोजे के लिए शर्त नहीं है, मगर ये सुन्नत तर्क भी नहीं करनी चाहिए, जानबूझ कर ना छोड़िए सहरी। सल्लु अलल हबीब। लड़कियों का जो नाम खदीजा है, इसको खतीजा यानी कि दाल की जगह ता भी बोला जाता है, तो क्या ये दुरुस्त है? बराए करम वजाहत फरमा दें। असल तो दाल लिखा होता है खदीजा, खदीजतुल कुबरा, तो खदीजा दाल है। मेरा प्यारे अमीर अहले सुन्नत से यह सवाल अर्ज है कि सलाम करना सुन्नत है तो उसका जवाब देना वाजिब क्यों है? इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया, कुरान और सुन्नत में इसके वजूब का हुक्म है, इसलिए ये वाजिब है। यानी इरशाद फरमाया मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक हैं, उनमें से एक हक ये बयान फरमाया। और इसी तरह कुरान पाक की आयत से भी बाज़ उलमा ने ये बयान फरमाया कि वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें कोई किसी कलिमे के साथ सलाम करे तो उसके साथ या उससे बेहतर या कम अज़ कम उसी के साथ जवाब दो। तो फिर ये जो हुक्म दिया गया है इसके मुताबिक उलमा ने फरमाया कि जवाब वाजिब है। तो असल तो अल्लाह पाक और उसके रसूल का हुक्म है कि जिसकी बुनियाद पर यह वाजिब करार पाया है, और बाकी अकरी वजूहात इसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन वो फ़िलहाल ज़हन में नहीं है। ये जो सलाम का जवाब वाजिब है तो जो मोबाइल पर जो सलाम भेजते हैं तो क्या मोबाइल पर जवाब देना वाजिब है? जैसा आपने पढ़ा और आपने कह दिया वालेकुमुस्सलाम, तो ये वाजिब अदा हो गया। इसी तरह खुद ही जवाब दे, जैसे खत में खत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब खत में सलाम पढ़ते पहले जवाब देते फिर आगे का हिस्सा पढ़ते। तो सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब होता है, तो लिखने में तो ज़रा देर लग जाती है, आगे पीछे आदमी हो जाता है। अनसब यही है कि फौरन जवाब दे दे। अगर कोई लिख कर जवाब ना भेजे और सामने कोई ऐसा सोचे कि जवाब देना तो वाजिब था, तो यूं तो हर कोई सलाम भेज कर उसका रिप्लाई ले लेगा। हाँ, तो लिखा वो भी भले जवाब दे, ना देना चाहे या ना दे सके या भूल जाए तो इसी सूरत में उसको वाजिब तर्क करने का गुनाह तो नहीं मिलेगा, जबकि वो जवाब जबान से दे चुका। वो लिखकर भेजना तो जवाब फिर वाजिब ना रहा ना। अब वो ऐसी सूरत है तो जवाब उसको भी दे दे और खुद भी जबान से पहले से दे भी दे, ताकि वो फिर ताखिर से भी जवाब देगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना, लेट देगा तो जवाब। ठीक है। अमीर रसूल की बारगाह में सवाल अर्ज है कि अपनी नेकी छुपाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है? जैसे कि कोई हमसे पूछे कि आज आपने रोज़ा रखा या आज आपने नमाज पढ़ी, तो हम उसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इस नियत से हम झूठ बोल रहे हैं कि हमें अपनी नेकी छुपानी है, तो क्या हम इस बात पे झूठ बोल सकते हैं? रमजान का रोजा तो छुपाने की जरूरत नहीं है। रमजान का रोजा छुपाएंगे तो उल्टा मतलब ये नहीं तो नुकसान हुआ। लोग बोले हैं रमजान का रोजा नहीं रखता, ये तो बताना होगा। इस तरह फर्ज नमाजों का भी बताना होगा। जो नफल इबादत है, जैसे आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तो इसमें अगर बंदा छुपाना चाहता है तो इस तरह मतलब ये कि अल्फाज कह दे दुआ करें मैं भी तहज्जुद गुजार हो जाऊं, पक्का तहज्जुद गुजार जाऊं, मुझे भी नफलों का शौक मिल जाए, इस तरह की मतलब है कि बात कर दे। तो ये इनकिसारन झूठ बोलने में, उसमें मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने मिरात में लिखा है कि इनकिसारी में झूठ बोलना भी इबादत है, मगर इस तरह झूठ ना बोले। ये अवाम को भी देखना, ये ना समझे कि ये मतलब कुछ और हो जाए।
وہ آپ کو سامنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تہجد پڑھی اور نفل پڑھے یا درود شریف آپ نے پڑھے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو. تو اس میں اگر آپ کہیں گے نہیں میں نے کہا تو نہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی نا، یہ آپ کی نظر کو دھوکا ہو گیا، تسبیح میرے ہاتھ میں کہاں تھی. تو اس طرح کے پھر بولنا شروع کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسئلے کھڑے ہوں. جو کام بھی کیا جائے حکمت کے ساتھ کیا جائے. جیسے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اگرچہ نہ بھی ہو گناہ گار تب بھی وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں. تو یہ کہنا یہ عاجزی ہے اور بزرگوں سے ثابت ہے. اب یہ کہ اس طرح کسی گناہ کو اپنے پر لینا، میں تو جھوٹا آدمی ہوں، میں تو گالیاں نکالتا ہوں، یہ انکساری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے. یہ اس طرح تو نہ کہا جائے کہ میں ریاکار ہوں. کسی گناہ کو فکس کر کے یہ نہ کہے کہ میں وہ گناہ کرتا ہوں، اور مطلقاً کہنا کہ میں گناہ گار ہوں. کسی نے کہا تھا ریاکار؟ یہ تو مطلب ہے کہ ٹون بھی تو ہو سکتی ہے، طنز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی کے پاس 10 تولے سونا ہو اور وہ قرض دار بھی ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی؟ اب کتنا قرض ہے یہ بتایا نہیں گیا. قرض کی جو ہے وہ مقدار بھی دیکھی جائے گی. اگر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے کم کرنے کی وجہ سے اب نصاب سے کم رہ جائے گا تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو اگر اس کی وضاحت ہوتی تو بات اور واضح ہو جاتی. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرا روزہ ہو، میں وضو کے لیے جاؤں، کلی کروں، اگر منہ سے خون آ جائے کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ایک یہ ہے. ایک دوسرا یہ سوال ہے کہ ہم کسی بھی نماز با جماعت ادا کرتے ہوں تو اگر اس دوران پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ جائے ہو جانا، کیا نماز کو جاری رکھیں جماعت کے ساتھ، پھر نماز کو چھوڑ کر وہاں پر بیٹھ جائیں؟ روزے میں منہ میں خون نکل گیا تو اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تب روزہ ٹوٹے گا. اور اگر تھوڑا سا خون نکلا، تھوک دیا، منہ صاف کر دیا، حلق کے نیچے اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور وضو ٹوٹ گیا جماعت میں تو اب جماعت میں تو رہے نہیں نا، وہ نماز میں رہے، وہ ابھی ان کو نکل جانا ہوگا. خون اگر تھوک پر غالب ہو یا برابر ہو اور اب وہ حلق کے نیچے اتر گیا، معلوم ہو گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کم ہے لیکن اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نسیم اختر ہیں، کہتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ دھوپ میں اب بلب تو ان دنوں نہیں تھے، دھوپ میں سایہ مبارکہ جو تھا وہ زمین پر تشریف نہ لاتا تھا، نہیں پڑتا تھا. لیکن ساری کائنات پر آپ کا سایہ ہے، سایہ کرم ہے. کہتے ہیں اذان میں ویسے ہی جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یا سنیں تو انگوٹھے چومنے کا کیا حکم ہے؟ اذان میں تو مستحب ہے، علاوہ اس کے بھی چومے تو اچھا ہی کام ہے. یہ تعظیم کی ایک صورت ہے، چومتے ہیں تو. اگر بندہ مقروض ہے تو اس کا سال میں کئی بار عمرے پر جانا کیسا ہے؟ اپنے آپ کو تہمت میں مبتلا کرنا ہے. لوگ باتیں کرتے اس میں، برا بھلا بولتے ہیں. تو اب یہ کہ جس کا قرضہ ہے اس سے اجازت لے لینی چاہیے کہ اگر وہ اجازت دے تو چلا جائے، ورنہ قرضہ ادا کرے. اس طرح لوگ بدنام تو ہوتے، باتیں کرتے لوگ. صلاۃ التسبیح کی نماز کہاں سے ثابت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے. حدیث پاک وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پوری یاد نہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دلائی تھی اس بات کی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ورنہ مہینے میں سال میں انہیں کم از کم زندگی میں ایک بار یہ نماز ادا کر لیں، اور اس کا پورا طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے اور مدنی پنصوری کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن خوانی ایک جس مقصد کے لیے پروگرام رکھے، نعت خوانی وغیرہ بھی ہو، تو اب کوئی شخص نعت خوانی وغیرہ میں کوئی شریک نہ ہو اور کھانے میں پہنچ جائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہنچ جائے، اس کا مطلب لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، تو لوگوں کی نظروں میں خود کو گرانے سے بچے۔ اپنا موبا، اپنا امیج انسان کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں ان کو، مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کسی کے گھر میں اس وقت بھی نہیں جاتے جو کھانے کا وقت ہو۔ اب وہ کھانے کے وقت، جیسے عموماً گھروں میں رات 8-9 بجے کھانے کا وقت اگر گھر میں ہوتا ہے تو یہ ایوائڈ کرتے ہیں، ایک جانتا ہوں میں ایسی تعداد کو ایوائڈ کرتے ہیں کہ اب وہ جا کر وہ تو پوچھیں گے بھائی آپ کھانا کا، بولا نہیں کھانا نہیں کھانا، تو وقت ہی کھانے کا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں، یا پھر وہ باقاعدہ کھانا کھا کر کسی کے گھر جاتے ہیں کہ میں کھانا بالکل کھا کر آیا ہوں، اور سچ بھی اگر ہو تو اس طرح کا آدمی کا تھوڑا سا وقار جو ہے نا وہ باقی رہتا ہے، سنبھلا رہتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو طوطا ہوتا ہے، پرندہ جو ہوتا ہے، اس کو پنجرے میں بند رکھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بند رکھنا، بند کرنا، اب پنجرے میں بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بھی طرح طرح کے پرندے لوگ پالتے ہیں، پنجرے میں بند رکھتے ہیں، شرن تو حرج نہیں ہے۔ ہاں، ان کو دانا پانی جو ان کی ضرورت ہے اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات پنجرے میں حضور بند رکھنا خود ان کا اپنا تحفظ بھی ہوتا ہے، اگر یہ پنجرے کے باہر ہو تو انہیں کوئی بھی ہڑپ کر جائے گا، پنجرے کے اندر ہونے میں ان کا بھی تحفظ ہوتا ہے کہ جو ان کو کھانے والے جانور ہیں ان کا پنجرے کے اندر تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تحفظ تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جنگلوں میں اڑتے پھرتے ہیں، پھر ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، اب لاکھوں میں سے 10-5 کا تحفظ تو ہو جاتا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی مانا ہے پنجرے میں قید پرندے، اس رزق سے موت اچھی، ایسی روزی سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی وہ روزی جو تجھے مل رہی ہے سے تو موت اچھی کہ تیری اس رزق نے تو تیری پرواز کو روک دیا، اب تو اڑ نہیں سکتا، تو قیدی ہو گیا، دوسروں کے مرہون منت ہو گیا، وہ کھلائیں تو کھا، وہ پلائیں گے تو پیے گا، تو اڑتا تھا، یہ اچھا تھا، ہاتھ پیر مار کے خود ہی اپنی روزی ڈھونڈ لیتا تھا اور آزاد تھا، جدھر چاہتا تھا جا سکتا تھا۔ تو پنجرے میں ہونا ظاہر ہے کہ قید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لڑکیوں کا جو نام خدیجہ ہے اس کو ختیجہ اچھا، پرندے پالنے والوں میں یہ ایک ہے کہ پرندوں کو ساتھ بند کرنے میں یہ ایک ہی پنجرے میں رکھتے، اس میں بعض اوقات یہ لڑتے، اور کمزور کو طاقتور جو ہے نا یہ مارتا رہتا ہے، بعض اوقات اس میں ہم بات بھی ہو جاتی ہے پرندوں کی، مار مار کے بیچارہ مار کھا کھا کے مر جاتا ہے پرندہ، تو اس پر نظر رکھنی ہوگی، ساتھ رکھا ہے، یہ بعض اوقات لڑتے ہیں، یہ بھی پریشان کن ہوتا ہے، ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، بعض اوقات لڑتے نہیں ہیں، بس ایک کمزور ہے وہ پٹتا ہے بیچارہ، اس کو مارتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں نہیں ہونی چاہیے، پھر الگ الگ ان کو پنجروں میں رکھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سچی توبہ کیسے حاصل ہو، اس پہ حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ توبہ کے ارکان پورے کرے، تو جو گناہ ہوا اس کو تسلیم کرے کہ یہ گناہ ہے،
اور اس گناہ کا اقرار کر کے اس کا اظہار کرے اللہ پاک کی جناب کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور اب توبہ کرے، اور دل میں یہ پکا ارادہ ہو، پکا کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اور ندامت اپنے کیے پر شرمندگی بھی ہو. تو اس طرح توبہ کریں گے تو یہ توبہ بھی یہی ہے، خالی ہنس کے یہ چپت مار لینا ہے کر کے یہ توبہ تھوڑی ہے. نہ چپت مارنا توبہ ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے آئی چپت. خیر حرج بھی نہیں ہے توبہ، توبہ یہ ہمارے یہاں انداز ہے، پتہ نہیں ساری دنیا میں ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح مطلب ندامت شرمندگی ضروری ہے توبہ میں. تو اس طرح توبہ کرے گا اور آئندہ کبھی نہیں کروں گا، یہ فائنل ڈیسیزن ہو اس کا، تب توبہ قبول ہے. جب سچی پکی توبہ کرے گا تو استقامت کا بھی چانس بڑھ جائے گا. تو پھر تو گناہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، پھر اسی طرح توبہ کر لے. یہ بھی ایک صورت ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو، اور نماز پڑھ کے توبہ کی نماز پڑھ کے پھر توبہ بھی کرے. اس طرح بھی انشاءاللہ توبۃ النصوح حاصل ہونے کی امید کی جائے. ایسی صحبت اختیار کرے. اب بری صحبت میں رہے گا تو پھر توبۃ النصوح کہاں سے لائے گا؟ ایسے دوست جو غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہے، گانے بولتے رہتے ہیں، گانے بجاتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے رہتے ہیں. اگر میں کچھ نہیں کرتا تو آپ کچھ نہیں کرتے. یعنی ایسے لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور آپ شریف بندے سر جھکا کے بیٹھے، پولیس نے چھاپا مارا، شاید آپ کو یہ پہلے پکڑیں گے کہ یہ سیانہ بنتا ہے، یوں بیٹھا ہے سر جھکا کر، تاکہ ہم اس کو اچھا آدمی سمجھیں. تو برے آدمیوں کے ساتھ اچھے آدمی کا کام کیا؟ تو ساروں کو ہی لے جائیں گے. ظاہر ہے یہ لاکھ بولے کہ میں جوا نہیں کھیلتا تھا، اس کی تھوڑی کوئی سنے گا. صحبت اچھی، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرے تو انشاءاللہ یہ توبۃ النصوح کا چانس بڑھ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عامر شہزاد اتاری. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اکثر والدین اپنی بچیوں کا جہیز ان کے بچپن میں ہی بنانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے زیورات بھی بنا لیتے ہیں. جب وہ بچی جوان ہو جاتی ہے اور جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ وہ زکوٰۃ دے گی؟ اور حضور آپ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی اولاد کے لیے وظیفہ بھی عطا فرما دیں. اب بچیوں کے لیے جمع کرتے ہیں لوگ، حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اگر بچی کو مالک نہیں کر رہے، ویسے جمع کر رہے، تو جو جمع کر رہا ہے یہ اس کی ملک ہے. جیسے باپ جمع کر رہا تو باپ مالک ہے اس کا، ماں جمع کر رہی ہے ماں مالک کا ہے. اور زکوٰۃ کی شرائط پائے جانے کی صورت میں جو اس کی مالک یا مالک کا ہے، جیسے ماں مالک کا ہے تو ماں پر زکوٰۃ آئے گی. اب اگر اس کو مالک بنا دیا اور وہ بالغہ ہو گئی تو اب تو مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے شرائط پائے جانے کی صورت میں وہی بیٹی جو ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں جائیں تو کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں تو سلام کرنا جائز ہے؟ نماز کے انتظار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں لوگ آتے ہیں اور زور سے سلام کرتے ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے ٹھیک، جبکہ لوگ اپنے اوراد و وظائف میں مصروف ہیں یا نماز کے انتظار میں ہیں یا کوئی بعض نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تو ایسے حالات میں سلام نہ کیا جائے. کوئی ایسا موقع ہے کہ کوئی اپنی عبادت میں مصروف نہیں اور کوئی بیٹھا ہی سلام لینے کے لیے، جیسے بعض شخصیات یا بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں جبکہ ماحول اس طرح کا تو پھر سلام کرنے میں حرج نہیں ہے.
यहाँ बसा औक़ात ऐसा होता है जैसे आम मसाजिद के अंदर पहली सफ में जैसे कोई बैठे हुए हैं तो उसके ही करीब आकर कोई मुक्तदी हैं, उनके साथी होते बैठते हैं, बैठते बैठते अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ तो एक तरह से राइज है। वो दरवाजे पे आकर सलाम करते हैं सबसे, वो अलग चीज है। और ये अगर कोई पढ़ नहीं रहा है वो और उसको सलाम कर दिया तो, और आहिस्ता से दूसरे को कोई तशवीश नहीं हुई, ना ये पढ़ रहा था, तो फिर तो क्या हर्ज है सलाम कर लेना। या मुर्शिद, मेरा नाम मोहम्मद रैहान है, मैं हिंद के जुडला से हूँ। मेरे दर से रमजान को मदनी मुन्नी की विलादत हुई है, उसे आप अपने मुरीदों में शामिल कर दीजिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ कर दीजिए। मुबारक हो आपको। नाम बताया नहीं आपने, बच्ची हुई है। तो ये सवाल है, जुमेरात के जुमेरात जो खत्म शरीफ हम देने के लिए जाते हैं उसका खाना हम खत्म देकर खुद खा लेते हैं, ये खाना खाना क्या हमारे लिए जायज है या नाजायज है? खत्म देने के लिए जाते हैं, ये कहा खत्म को अपने घर पे भी खत्म करते हैं, तो वो कह रहे हैं वो खत्म का खाना घर पे किया वो खुद खा भी सकते हैं क्या वो खत्म का खाना? अच्छा, हाँ खुद भी खा सकते हैं, दूसरों को खिलाए। आपके मिल्क से वो खारिज नहीं हुआ है खत्म करने से, आप उसके मालिक हैं। ये जो नाम वाली थी ना पापा, वो अभी बच्ची पैदा हुई है ना? अच्छा, उस मुरीदों में कर लें, ठीक है, बैत में दाखिल कर लिया।